السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو خوش خطی مکمل کورس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلے والی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ لفظ کے زاویے کے متعلق تھی کہ چونکہ اس میں نے بتایا تھا کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ اسباق شروع نہیں کریں گے، بلکہ پہلے اس اصول کو بیان کریں گے کہ لفظوں کو بنانا کس طرح۔ تو بناوٹ کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا وہ اینگل کے متعلق ہے کہ سب سے پہلے ہم نے لفظ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس اینگل سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سب سے اہم باتیں ہوں گی کہ لفظ کو کس طرح ہم نے بنانا ہے، کسی بھی خوبصورت لکھائی کو ہم کس طرح کاپی کر سکتے ہیں، لفظ کی بناوٹ کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اکثر لکھتے ہوئے پہلے میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے جو لکھائی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو دراصل بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے، اور یہی جو ہے بناوٹ کے حوالے سے اکثر ابتدا میں جو طالب علم غلطیاں کر جاتے ہیں وہ غلطیاں آج یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ سے بھی یہی غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس میں جو ہے ہم ان کو ٹھیک کرنا بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو اکثر اسٹوڈنٹ سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ کسی لفظ کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو غلطی ہے وہ ہے کسی لفظ کو چھوٹا یا بڑا کرنا۔ چھوٹا یا بڑا کر کے لکھنا۔ اکثر پہلے نمبر پر یہی غلطی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے کہ یا تو وہ کسی جو لکھائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو یا تو چھوٹا کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو لکھائی کرتے ہیں وہ بڑا کر کے میں نے نمونہ پیش کر دیا ہے کہ وہ اکثر جو ہے وہ بڑا کر کے لکھتے ہیں، لفظوں کو بڑا کر کے لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ غلطی سامنے آتی ہے کہ لفظوں کو بڑا کر کے لکھتے ہیں۔ تو ہم نے لفظوں کو نہ بڑا کر کے لکھنا ہے، اور اسی کے برعکس اگر آپ لے لیں کہ وہ بہت چھوٹا کر کے کوئی لکھ رہا ہے تو وہ بھی ہم نے چھوٹا کر کے بھی نہیں لکھنا۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اور یہ خود سے تو آپ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے، جب آپ کے سامنے کوئی نمونہ ہوگا تب ہی آپ جو ہے یہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے سامنے جو نمونہ پڑا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ لفظ کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ وہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے پھر اس کو دیکھیں کہ کیسے شروع ہو رہا ہے، کس رخ پہ شروع ہو رہا ہے، اور رخ کے حوالے سے تو ایک مکمل بیان میں نے جو ہے دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے دوسرے نمبر پر یہ پہلے نمبر پر غلطی ہو گئی کسی لفظ کو چھوٹا یا بڑا کر کے لکھنا۔ دوسرے نمبر پر ہے لفظ کی بناوٹ میں غلطی کرنا۔ لفظ کی بناوٹ یا ہم شکل و صورت بھی کہہ لیں کہ لفظ کی جس طرح صورت ہوتی ہے، جس طرح صورت شکل ہوتی ہے اس سے مختلف کر کے لکھنا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں وہ اسٹوڈنٹ کی جو کام ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں ان کا مقصد اور یہ صحیح معنوں میں آپ جو ہے اس کو سمجھ سکیں، تاکہ آپ کسی اور لکھائی کو کاپی کر رہے ہیں کہیں سے دیکھ کر، کتاب سے دیکھ کر، کاپی سے دیکھ کر، یا کسی کی خوبصورت لکھائی سے اگر آپ نقل لے رہے ہیں تو وہاں سے جو ہے آپ نے اس لفظوں کو، اس خوبصورت لکھائی کو نقل کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس میں جہاں تک میں نے لفظ کو چھوٹا اور بڑا کرنے کی بات کی ہے، اور اس کے بعد لفظ کی بناوٹ اور شکل و صورت کے حوالے سے بات کی ہے کہ لفظ جس صورت میں ہو، جس بناوٹ میں، اس کو آپ دیکھا کریں کہ وہ کس طرح بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کی جو ہے یہ کاپی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے وہ جو میں نے ایک غلطی بیان کی کہ لفظ کو چھوٹا بڑا کر کے لکھنا، وہ اس میں دیکھتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں اکثر جگہوں پہ یہ دائرے کو اگر آپ لے لیں تو یہ یہاں پہ کون سی غلطی مانی جائے گی کہ لفظ کو اس نے بڑا کر کے لکھا ہے۔ اب دیکھیں پہلے نمبر پر اگر اس میں یہ غلطی نکال لیتا ہے کہ یہ دائرے کو چھوٹا کر کے لکھے تو اس کے بعد پھر اس میں باریکیاں بعد میں ڈالیں گے کہ دائرہ کتنے حصوں میں بنتا ہے، اس میں نوک پلک کہاں پر بنتی ہے اور کیسے بنتا ہے، یہ سارا سب کچھ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا اس میں جو ہے وہ اس کو کون سی غلطی ٹھیک کرنی چاہیے کہ یہ بڑا کر کے نہ لکھے یا چھوٹا کر کے نہ لکھے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی خوبصورت لکھائی کو نقل اتارتے ہوئے یہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بناوٹ کے لحاظ سے جہاں تک بات کی گئی ہے تو بناوٹ میں اس کا میم دیکھیں، یہ گولائی والا میم، اکثر یہ گولائی والا میم لکھتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس پہلے سے اگر آپ جس لکھائی کی نقل اتاریں اس میں میم اس طرح اگر لکھا گیا ہے
اور آپ اس کی بناوٹ پر توجہ نہیں دے دیتے اور آپ لکھتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی لکھائی کبھی نہیں سدھر سکتی ہے۔ یا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں دال کے ساتھ جو ہے وہ بند ہا ہے، یہاں پر اکثر جو ہے وہ لکھیں گے تو اس طرح لکھ لیں گے، یہ کھلا چھوڑ دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ توجہ کرے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، یہاں پہ موازنہ اگر یہ کرے کہ تو یہاں پہ اس کو یہ غلطی پہلے ہی نظر آ جائے گی کہ یہاں پہ کھلا میں نے چھوڑا ہے اور یہاں پر بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دوسری مرتبہ جب یہی اسٹوڈنٹ لکھے گا تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہوتا ہوتا 10ویں مرتبہ بھی اگر ٹھیک ہو جائے تب بھی صحیح ہے، لیکن آپ اگر توجہ دیتے ہیں، اور اگر توجہ نہیں دیتے تو صرف اور صرف لکھتے رہنے سے جو ہے وہ لکھائی درست نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ بناوٹ کے متعلق بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر نمبر آتا ہے نشست و کرسی کا، کہ لفظوں کو ہم نے کہاں کہاں پہ رکھنا ہے۔ نشست و کرسی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ لفظ کی جون سی جگہ ہے اس کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ لکھنا۔ اب جس طرح کے حرف با ہے، ٹھیک ہے، یہ لائن پر اگر آ رہا ہے تو اس کو لائن پر لکھنا، نہ لائن سے اوپر لکھنا اور نہ ہی اس کو لائن سے نیچے کر کے لکھنا۔ تو یہ نشستوں کو اگر آپ ٹھیک بھی لکھ رہے ہوں با، ٹھیک ہے، یہ سائز کے مطابق صحیح ہے، بناوٹ کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، لیکن اس میں جو یہ غلطی ہے نشست و کرسی کی غلطی ہے کہ جہاں پہ لکھنا تھا وہاں سے ہم نے نیچے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دائرہ جو ہے وہ لائن سے نیچے آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لکھائی میں اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اکثر جو ہے وہ لائن پر لکھتے ہیں، لیکن بہرکیف میں لائن سے نیچے لکھنے کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصولاً بھی جو ہے وہ لائن سے نیچے ہی آتا ہے۔ اب اس کو لائن پر لکھ دینا یا لائن سے اٹھا کر لکھ دینا یہ تو اور بھی غلط ہوگا۔ یا اکثر جو یہ نشست و کرسی کی غلطی ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ لفظ جو جتنا لمبا لفظ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے۔ اب جس طرح کے بالفرض میں ایک لفظ لکھنے لگا ہوں، سب لفظ، اکثر ابتدائی جو لکھے گا وہ اس طرح لکھ لے گا، یہ اس سے سیدھا سیدھا آ جاتا ہے، حالانکہ اب اس کو کس طرح آنا چاہیے تھا، اوپر سے نیچے کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی اس کی جو نشست ہے وہ یہاں پر تھی اور جو باقی نشست کرسی ہے وہ لائن ہے۔ اس سے پہلے جو جتنے حروف لفظ کے ساتھ جڑیں گے، پیوند لگیں گے، وہ لائن سے اوپر ہی آئیں گے، اور اصول بھی یہی ہے کہ لفظ جتنا لمبا ہو اس سے پہلے جو حروف آ رہے ہیں وہ لائن سے اوپر آتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بناوٹ کے لحاظ سے جو ہے ہم نے آج بیان کیا ہے، یہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، یہ اگر ٹھیک ہو جاتی ہیں تو آپ سے کافی ساری جو لکھائی ہے وہ اصل میں چند ہی لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے بیان کیا ہے وہ اینگل کو بیان کیا ہے کہ لفظ کو کس رخ پہ لکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں رخ کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، میں یہ ابھی آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ کتنے جلدی آپ اپنی لکھائی کو بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ ذوق اور شوق رکھنے والے ہیں، کیونکہ ذوق، شوق اور محنت اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ پہلے اگر آپ زاویے کو ٹھیک کر لیتے ہیں کہ اس کا زاویہ جو بن رہا ہے کس رخ پہ جا رہا ہے اور کس رخ پہ ختم ہو رہا ہے، کتنا فاصلہ طے کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ اس کی بناوٹ کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لفظ کی جو بناوٹ ہے اس کی جو شکل و صورت ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے جو با کو ٹھیک کیا تو 10 مرتبہ اگر با آئے گی تو 10 مرتبہ آپ ٹھیک کریں گے۔ ایک مرتبہ ٹھیک کر لینے کے بعد جہاں جہاں پہ با آ رہی ہوگی تو اس میں جو ہے پھر آپ کو ایک مرتبہ ٹھیک کر لینے کے بعد کسی بھی جگہ میں مشکلات نہیں ہوں گی۔ اسی طرح آپ دائرے کو لے لیں کہ دائرہ جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ ٹھیک کر لیا تو وہ سین میں اگر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا لام میں یا نون ہے یا اسی طرح قاف ہے یا جیم ہے، جہاں کہیں پہ بھی آ رہا ہے تو وہ آپ سے ٹھیک بنتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ میں لکھتا ہوں دورہ، صحیح ہے، اب اس میں دال اور دال کا خاندان لینے، واو یہ تو چونکہ ایک ہی حرف ہے، را اس کے ساتھ زا، ڑا اور یہ سارے جو ہے اس کے ساتھ ملا لیں، اور اس کے ساتھ جو یہ ہا بن رہی ہے گول ہا، تو یہ تقریباً 4-5 حروف بنتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک کر لیے جائیں تو آپ خود بتائیں کہ اس میں پیچھے اور کیا رہ جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہی لکھائی کا کچھ مجموعہ ہے کہ جس کے اوپر آپ محنت کر کر کے اپنی لکھائی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ سمجھانے کی غرض سے یہ 1-2 اسٹوڈنٹ کی لکھائی بھی جو ابتدائی طالب علم ہے اس کی لکھائی بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں، اور اس میں وہی غلطیاں ہم جو ہے ساتھ ہی ساتھ میں بیان کر رہے ہیں جو میں نے بتایا کہ یعنی یہ ابتدائی طالب علموں سے جو غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ طالب علم کی لکھائی ہے، اس میں دیکھیں
سب سے پہلے اس میں کون سی غلطی ہو رہی ہے؟ وہ رخ کی ہو رہی ہے کہ یہ الف کو ٹیڑھا لکھ رہے ہیں، یہ الف ٹیڑھا لکھا جا رہا ہے، یہ والا ٹیڑھا جا رہا ہے، یہ ٹیڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کو پہلے ٹھیک کیا جائے کہ پہلے تو الف سیدھا ہے، چاہے نیچے سے اوپر جا رہا ہے یا اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں کاف کا جو الف ہے اوپر سے وہ نیچے آ رہا ہے، تو یہ والا الف بھی سیدھا کر کے لکھنا، نیچے سے جو اوپر جا رہا ہے یہ والا الف بھی سیدھا لکھنا، اسی طرح جہاں جہاں پہ آ رہا ہے A to Z۔ اس میں دیکھیں الفوں کی ابتدائی غلطی ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ کہ لفظوں کو بڑا کر کے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ یہ جو اس میں غلطیاں نکلتی چلی جائیں گی تو اس میں شکل و صورت کے حوالے سے بھی پھر بات چیت ہوگی۔ جس طرح کہ یہ جیم ہے، یہاں پہ کون سا جیم لگتا ہے، جیم کی 7 شکلوں میں سے یہاں پہ کون سی شکل آنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے یہ کہیں پہ اکثر اسٹوڈنٹ پیوند میں بھی بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ افغانستان لفظ میں دیکھ لیں، سین کا جو ہے وہ ایک دندانہ کم ہے، پاکستان لفظ میں دیکھیں ایک دندانہ کم ہے، یعنی کہ ایک لفظ کسان لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہم پاکستان لکھتے ہیں، تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق صرف اور صرف ایک شوشے کا ہے۔ یہاں پہ ایک شوشے کے بعد چھوٹا مد ہم نے بنایا ہے، اور یہاں پر 2 شوشوں کے بعد جو ہے ہم نے چھوٹا مد بنایا ہے۔ تو یہ جو ہے پیوند کی بھی اس میں اکثر سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یا کم یا زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بھی جو ہے وہ موازنہ کرنا ہے، کسی بھی کتاب سے لکھائی لے کر آپ نے موازنہ کرنا ہے اور وہاں سے دیکھ کر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اچھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں جو اسباق شروع ہوں گے، جو میں شروع کروں گا مفردات سے، تو ان میں آپ نے ان باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی میں کہاں سے لفظ شروع کر رہا ہوں، کہاں پہ کیسے بتا رہا ہوں، تمام تر باریکیوں کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن آپ نے ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے لفظ کو کاپی کرنا انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اور طالب علم کی لکھائی ہے، اس میں بھی دیکھیں ابتدائی جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ اینگل کی غلطیاں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر میں نے مکمل بیان دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اینگل کی غلطی ہو رہی ہے، وہ جہاں کہیں پہ بھی الف آ رہا ہے۔ اب اس میں اگر آپ ایک الف کو ایک کم حرف سمجھ لیتے ہیں تو چلیں پہلی لائن میں، یہ جو ایک پیراگراف ہے اس میں پہلی لائن میں ہم الفوں کو گنتے کہ کتنی جگہوں پہ جو ہے وہ سیدھا رخ آیا ہوا ہے۔ اگر ہم صرف اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں سیدھے رخ کو، تو کتنی ہماری لکھائی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک لائن میں الف کو گنتے جائیں، 1 2 3 4 5 6 اور یہاں پہ یہ 7، اور اسی طرح مکمل لکھائی میں۔ تو یہ اینگل کی غلطی اگر یہ ٹھیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بناوٹ کے لحاظ سے پھر بتانا پڑتا ہے، اور بناوٹ میں سب سے پہلی بات اس کو کیا بتانی پڑتی ہے کہ بھائی اس کو چھوٹا کر کے لکھیں۔ اب احمد لفظ اتنا لکھ رہا ہے، بے شک اسی طرح ہی لکھے جس طرح یہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کو اینگل بتایا، اینگل سیدھا کیا، اب اس کو بتایا کہ چھوٹا کر کے لکھیں، چھوٹا کر کے بھی یہ جو ہے اسی طرح ہی لکھ رہا ہے جس طرح، یعنی یہاں پہ یہ میم لگا رہا ہے۔ اب یہ چھوٹا کر کے اس نے لکھا تو اس کے بعد اس کو بتایا جائے گا بناوٹ میں میم بتایا جائے گا کہ اب میم کو اپنے کس طرح لکھنا ہے، نوک کے نیچے لے آ کر نقطہ اس کے اوپر واپس، اور اس کے بعد با اور دال۔ اسی طرح ہوتے ہوتے باریکیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور لکھائی ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔